الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فیضان رمضان کورس کی آج دوسری کلاس ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مزید سوالات اس سلسلے میں شامل کریں گے جو رمضان المبارک کے حوالے سے وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے ایک بہترین اور لاجواب کتاب ہے فیضان رمضان، اس کا آپ مطالعہ کر لیں تو کمال ہو جائے گا۔ فیضان رمضان میں ہی کسی نے پڑھا تھا اور اس نے پھر سوال بھی پوچھ لیا، حالانکہ وہاں بات ساری صراحتاً موجود تھی کہ ہم لوگ بعض اوقات نام لیتے ہوئے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول جاتے ہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جاتا ہے، غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، یہاں جو کچھ باتیں ہیں وہ میں عرض کر دوں مزید بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً صحابہ کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کے نام کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہو ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے اس کے برعکس حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ مخلوق میں سے بہتر ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ صلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے جو بات ہے، کیونکہ پیچھے بات ہوئی ایمان والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اس میں صاف صاف بات موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے صحابی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ غیر صحابی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے قطعی جنتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ٹوں ٹاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، صحابہ کے آپسی معاملات کو بھی ہمیں نہیں خریدنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور یہ ذہن میں رکھیں کہ علیہ السلام جو ہے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ بعض لوگ اس کو غیر نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ علیہ السلام یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دیگر انبیاء اکرام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام نہیں بولتے، یہ علماء نے منع کیا ہے۔ میری ایک دفعہ کسی دوست سے بات ہوئی تھی، اس کو بڑا مان تھا کہ جی میرے پاس دلائل ہیں، علیہ السلام کہنا چاہیے یہ وہ۔ میں نے اس سے پوچھا جا کے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ کہتا ہے استغفر اللہ، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی استغفر اللہ والی کون سی بات، آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتے ہیں یہ تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ انبیاء کرام پر تو درود و سلام ہوتا ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی نہیں کہتے۔ کہتا ہے جی نہیں پھر بھی آپ احتیاط کریں۔ میں نے کہا احتیاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
قرآن نے کہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ تو کسی کے نام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے تو پھر صلی اللہ علیہ، اور سلام تو آپ بھی قائل ہیں جی، سلام تو کہہ سکتے ہیں، سلام تو کہنا چاہیے، اسلام کا تو مسئلہ ہی نہیں، تو درود والا معاملہ تو میں نے قرآن پاک سے حل کر دیا۔ کہتے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو فتنے کی بات ہے، نہیں اس پہ تو علماء نہیں استعمال کرتے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ دوسرا ایک روایت میں ہے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آل ابی اوفا پر درود بھیجا ہے، تو آپ کیوں نہیں کہنا چاہتے مولا علی کے نام کے ساتھ یا امام حسن کے نام کے ساتھ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کے ساتھ؟ کہتا ہے نہیں یہ بس علماء نے منع کیا۔ میں نے کہا یہی بات ہے، بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں عوام الناس کو پتہ نہ ہو یا بعض جہلاء میں بیٹھ کے بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ان میں جن کو بالکل ہی خبر ہی نہیں ہے، تو وہاں اگر کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، اور غیر صحابی کا نام آئے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین، کوئی خطیب، کوئی واعظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر صحابی کے ساتھ بول لیتا ہے تو اس کو علماء نے منع نہیں کیا، بالکل جائز اور درست ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات ہے کہ علیہ السلام، تو علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑے بڑے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ ہی بولا جائے، اسی میں ہی عافیت۔ پھر ایک سوال تھا، اور یہ سوال بڑا عام ہے اور شور شرابہ بھی اس پہ بہت ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جی نیت نہیں ہے روزے کی۔ بھائی بخاری شریف کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر بعض لوگ اس نیت کو دعا کا نام بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ دعا نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اب وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے کہ اگر کسی بندے نے نیت کیے بغیر صبح سے لے کر شام تک بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا روزہ، نفلی روزہ یا نظر معین۔ نظر معین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مان لی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سال ربیع الاول کی ہر پیر کا روزہ ہے یا 12 ربیع الاول کا روزہ مجھ پر لازم ہے، یوں وہ نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظر معین ہے اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اچھا، ان 3 قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب سے لے کر، یعنی غروب آفتاب جب ایک دن گزر گیا، ایک دن کا روزہ پورا ہو گیا، تو غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن نصف النہار شرعی، جس کو دہوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اب یہ دہوہ کبریٰ کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے مساجد کے اندر مختلف نمازوں کے اوقات لٹکے ہوتے ہیں، یا سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی ایپس پہ جائیں، پلے سٹور پہ جائیں، دعوت اسلامی کی ایپس، دعوت اسلامی ایپس کے نام سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے اندر مزید ایپس موجود ہیں، صراط الجنان کی تفسیر کی ایپ موجود ہے، دارالافتاء اہل سنت کی ایپ موجود ہے، زبردست اور کمال کی ایپس اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ایک ایپ ہے پریئر ٹائمنگ کے حوالے سے، نماز کے اوقات کے حوالے، اس کو آپ انسٹال کریں۔ انسٹال کرنے کے بعد اس کی لوکیشن جو ہے وہ آپ آٹو سلیکٹ کر کے، تو اپنے علاقے کی نوعیت سے یا جہاں کہیں آپ موجود ہوں اسی وقت اس کو آٹو سلیکٹ کر کے آپ چیک کریں۔ نماز کی، فجر کی نماز کا ٹائم، دہوہ کبریٰ کب ہوتا ہے اس کا ٹائم آپ کو پتہ چل جائے۔ تو غروب آفتاب سے لے کر یہ 3 قسم کے روزے، نفلی روزہ، رمضان المبارک کا روزہ یا نظر معین کا روزہ۔ نظر معین ہمارے ہاں عموماً اس طرح کی صورت نہیں ہوتی، لیکن 2 روزے تو آپ کے ذہن میں آ جائیں گے نا، رمضان کا روزہ اور نفلی روزہ۔ ان کی نیت آپ غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن یعنی اگلے دن دہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ کسی بندے نے رات کو نیت نہیں کی یا رات کو ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، کسی کام جانا تھا، دور سفر پہ جانا تھا، یا ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو،
تو اس نے رات کو نیت نہیں کی اور صبح وہ اٹھا تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اب وہ اگر نیت کرنا چاہتا ہے یا ابھی بھی اس کو کنفرم نہیں ہے تو وہ صبح 9-10 بجے تک جا کے نیت کرنا چاہتا ہے، ہاں سحری کے ٹائم ختم ہونے سے لے کر اب تک اس نے کھایا پیا کچھ نہ ہو، تو اب وہ نیت اگر کرنا چاہتا ہے تو رمضان کے روزے کی نیت یا نفلی روزے کی نیت وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ضحوہ کبریٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ ویسے تو وہاں لکھا ہی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو اس کی لاجک بتا دیتا ہوں کہ کیسے اس کو پہچانا جاتا ہے اور نصف النہار اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک نصف النہار حقیقی یعنی حقیقی دن ہوتا ہے اور ایک شرعی دن ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر جس کو دن کہا جاتا ہے وہ سحری کے ٹائم سے لے کر، یعنی سحری کے ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک شرعی دن ہے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ حقیقی دن ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ حقیقی دن کا نصف کر لیں اور شرعی دن کا نصف کر لیں۔ مثال کے طور فار ایگزامپل آپ نے ایک کو نصف کیا تو اس کا ٹائم آیا 11:30 بجے، دوسرے کا نصف کیا تو اس کا ٹائم آیا 12:05۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو نصفوں کے درمیان میں جو ٹائم ہے یہ زوال کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زوال کا وقت جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ زوال کا وقت گزرے گا تو ظہر کا وقت شروع ہے، یعنی ظہر کے وقت سے پہلے اور ضحوہ کبریٰ یہ درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے، ابتدا جب اس ٹائم کی ہوتی ہے اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ تو اس ٹائم کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے پہلے یعنی یہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ رمضان کے روزے کی نیت یا نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بالکل جائز اور درست ہوگا۔ اس کے علاوہ جو روزے ہیں، مثال کے طور پہ رمضان المبارک کی قضاء کا روزہ یا کفارے کے روزے، تو ان کی نیت جو ہے یہ غروب آفتاب سے لے کر سحری کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے، ختم ہوتے ہی اس کی نیت کرنی ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ رات کو غروب آفتاب کے وقت ہی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی نیت کرے گا کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، جو کل روزہ ہے اس کی نیت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی صبح سحری کے وقت کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یا سحری کے ٹائم گزر جانے کے بعد جس طرح ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کسی نے نیت کرنی ہے تو وہ یہی کرے گا کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں، یہ تھوڑی بولے گا کہ میں ابھی 9-10 بجے سے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیت یہی کرے گا کہ میں صبح سے ہی روزہ دار ہوں، کیونکہ صبح سے لے کر اب تک اس نے کھایا پیا یا روزے کو توڑنے والی کوئی چیز یا کوئی کام ایسا نہیں کیا ہوگا تو تبھی وہ نیت کر سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ نیت کرے گا میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب اس پہ ہم پھڈا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں جی دیکھیں یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہتے ہیں تو کل کے روزے کی نیت، حالانکہ بندہ اس دن روزے کی نیت کرتا ہے۔ تو یہ جن بزرگوں نے لکھا ہے یا جنہوں نے بتایا، انہوں نے غروب آفتاب کے وقت ہی نیت کرنے والے کو یہ بات بتائی تھی، وگرنہ ہماری جو کتابیں ہیں جس طرح فیضان رمضان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ اب عربی میں نیت کرنا ضروری بھی نہیں ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ہے تو عربی میں اگر کہیں گے تو معنی اس کا ذہن میں ہونا چاہیے، معنی ذہن میں نہیں ہے اور آپ نیت کر رہے ہیں تو یہ نیت تو ہوگی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہہ لینا اچھی بات ہے۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان یا وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اس طرح اگر کوئی نیت کرتا ہے تو یہ گویا کل کے روزے کے لیے وہ نیت کر رہا ہے، اور اگر اسی دن کرنی ہے تو پھر یہ نیت کرنی ہے نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یوں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کو پنجابی میں کہہ لے، اردو میں کہہ لے، انگلش میں کہہ لے، جس زبان میں بھی کہہ لے ہو جائے گی، مگر نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ پہلی بات تو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ دن میں نیت جب کرنی ہے تو سحری کے وقت سے لے کر اب تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے عموماً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو تب نیت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، بندہ اٹھا یار پتہ نہیں میں نے روزہ رکھنا کہ نہیں، اور یار کچھ نہیں ہوتا، اب پانی پیا، روٹی کھائی اچھے طریقے سے، پھر 10 بجے جا کے ذہن میں آیا نہیں یار روزہ ہی رکھ لینا چاہیے، تو اس طرح اب نیت نہیں کر سکتا۔ کسی بندے نے یوں نیت کر لی یار کل دعوت ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا، یار اگر دعوت ہوئی تو پھر میرا روزہ نہیں، یعنی یہ رات کو سونے سے پہلے وہ ذہن بنا رہا ہے کہ اگر کل دعوت ہوئی تو میرا
روزہ نہیں ہے، اور اگر دعوت نہ ہوئی تو پھر روزہ ہے، تو یہ صحیح نیت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی دل کا پختہ ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر روزہ دار وہ بندہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے اگر نیت کر لے گا تو اس کا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نیت والا معاملہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ کسی نے پختہ ارادہ کر لیا، نیت کر لی اور روزہ شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ یہ بندہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد اٹھا ہے، تو نیت تو رات کو کر کے سویا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اب روزہ چونکہ شروع کر دیا، نفلی تھا اگرچہ لیکن شروع کر دیا، اب اس کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو نیت کے مسائل اس لیے بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی ہے اور نہ یہی نیت کی ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو اگرچہ یہ معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، مگر نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ وہ غروب آفتاب تک ویسے بھی پھرتا رہے تب بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کی کسی وقت میں بھی نیت کی، اور نیت کیا کرتا ہے کہ بھئی کل میرا روزہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے مغرب کے بعد نیت کر لی، کسی نے عشاء کے بعد نیت کر لی، اور نیت کرنے کے بعد کھاتا پیتا رہا، 11 بجے کھانا کھا لیا، 12 بجے تو وہ نیت ٹوٹی نہیں، کیونکہ اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سحری کے ٹائم تک اگر درمیان میں کھاتا پیتا رہا ہے تو نیت ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ وہی نیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور بات کہ کسی بندے نے نیت کی 7-8 بجے نیت کی، پھر ارادہ بن گیا سفر کرنے کا اور اس نے نیت ختم کر دی کہ نہیں بھائی صبح سفر پہ جانا، ٹھیک ہے، اور اب کی ہوئی نیت ختم ہو گئی۔ اب اگر جانا ہے ٹھیک ہے، نہیں جانا تو نیت نئے سرے سے دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح روزہ، کسی بندے نے ذہن بنایا یار میں روزہ توڑ دیتا ہوں، یار میں نے روزہ توڑ دینا ہے، بس یار میں نہ تھک گیا ہوں یا میرا عذر کوئی ایسا بن گیا یار میں نے روزہ توڑنا، تو صرف نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی عمل کر لیتا ہے، کوئی کھا پی لیتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری کھانا یہ بھی نیت میں شمار ہوتا ہے، لیکن اگر پتہ ہے کہ میں یہ تو کھانا کھا رہا ہوں، میں نے روزہ نہیں رکھنا، تو اس صورت میں سحری کھانا اس کی نیت شمار نہیں ہوگا، بلکہ نیت یہ اسی صورت میں شمار ہو جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے کہتے ہیں چلو بھائی کھانا کھا لیں، صبح روزہ رکھنا ہے تو جلدی جلدی اٹھو سحری کر لو، تو یہ سحری پھر اس کی نیت ہی قرار پائے گی۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنی ضروری ہے، اے نہیں شروع ہوا تو بس میں رمضان دے سب روزے رکھنے نے لہذا سارے روزے کی نیت ہوگی، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب اس کو توڑنا نہیں چاہیے، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزہ کسی نے رکھ لیا ہے تو اب اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا، اگر کسی بندے نے روزہ رکھا کہ مجھ پر رمضان المبارک کی قضا تھی، روزہ رکھا، بعد میں ذمہ آیا نہیں وہ تو میں نے روزہ رکھ لیا تھا، تو ایسی صورت میں فوراً روزہ توڑ دے، فوراً روزہ توڑ دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اس کو فوراً نہیں توڑا تو اب وہ روزہ اس پر لازم ہو گیا، کیونکہ وہ نفلی ہو گیا نا، تو نفلی کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور روزہ نبھا ہی لے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔